حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستام میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چلو تھے بس یہ جتھے بس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ، اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، ذرا کھل کے عبادت کروں. فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا، نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی. کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے گا انشاءاللہ. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر اثر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے. تو روٹی نے کہا اللہ دے گا. انہوں نے بھی پوچھا کیسے؟ ان کو بھی میں نے سمجھایا. وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے حجی ہیں، نمازی ہیں، صوفی درویش قاری ہیں، پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سے آواز بھی توکل علی اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ ہر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا. میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں. میں مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں. میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو. ماتے وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے. میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست. نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرماتے میں ایک نمازی نے اثر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا. میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الدہر قائم اللیل لوگوں، یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں. کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے. حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھے. کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو. مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ پھر سے کلمہ پڑھے. قرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، تو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے. تیرا انویسٹر پہ بھروسہ زیادہ، ٹریڈ پہ بھروسہ زیادہ، لیڈر پہ بھروسہ زیادہ، تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بھروسہ زیادہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ زیادہ؟ اور دوسری سیڑھی اخلاق حسنہ کی ہے شکر کرنا. ہمارے یہاں دکھوں پہ فوکس ہے کہ جسے پوچھیں کیا حال ہے تو اس کے وجود میں 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ گھٹنا بڑا درد کرتا ہے. اللہ کے بندے 359 ٹھیک ہے نا تیری، ان کا بھی ذکر کر. ایک ٹھیک نہیں تو اس کا نام لے لیا، کہتا ہے گھٹنا بڑا درد کرتا ہے، تو باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے. تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا، اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی. باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی. اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ گھر پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا. بیٹا خیر ہے؟ اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید، تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگی بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ لگا 35-40 سال. بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں. اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا بھی رہے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی، پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس. حضرت
हजरत जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। एक शख्स जमीन पे लेटा है, उस शख्स की दोनों आंखें भी कोई नहीं, दोनों पैर भी नहीं और दोनों हाथ भी नहीं। लोग उसके गिर्द खड़े हैं और बंदा पता क्या 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 कह रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, तेरा शुक्र शुक्र। लोग बड़े हैरान देख रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस बात पे हैरान हो? कहा हजरत जी हैरान है कि बंदे की आंखें भी कोई नहीं, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई। जरा गौर करना, जिसकी एक उंगली कटी होती है सारी तवज्जो उसी पे रखता है, दोनों हाथ ही नहीं, दोनों पैर ही कोई नहीं, आंखों से नाबीना, अल्लाह शुक्र है। लोग अर्ज करने लगे हुजूर इस बंदे के हाल पर हैरान है कि आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी, शुक्र शुक्र पुकार रहा। जनाब ईसा करीब गए और उसके कान के साथ मुंह लगा के कहने लगे किस बात पे शुक्र कर रहे हो? हाथ है ना पैर है ना आंखें हैं। कहने लगा हुजूर कोई अर्ज नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, पैर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, और शुक्र है अल्लाह ताला का, उसने मुझे ईमान की दौलत तो अता फरमाई हुई। हुजूर मैं साहिब ईमान हूँ। शुक्र की बात नहीं कि इतने सारे काफिरों में मैं कलमा पढ़ता हूँ। और हुजूर आप पूछ रहे हैं शुक्र किस बात का? इन लोगों को बताएं कि जिसके सराहने अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो वो शुक्र अदा न करे। मैं बड़ा शुक्र नहीं कि मैं जनाब ईसा का कलमा पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखता हूँ, ये मकाम शुक्र नहीं। तो भाई शुक्र का मकाम है। दूसरा इखलाक है, तीसरा सब्र करना। हमारे यहाँ सब्र पता क्या है? किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया तो महीना बाद सीना को भी हुई माज़अल्लाह, तो उन्हें कुफ्रिया जुमले बोले, बड़ा कुछ कहा, बड़ा कुछ। महीने के बाद पूछा क्या हाल है? कहते सब्र आ गया। ये सब्र नहीं आया, ये जख्म सही हो गया है। सब्र किसको कहते हैं? मुस्लिम शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया इन्नमा सब्रुहुम इंद सदमतुल ऊला, फरमाया ऐन जब तुझे मुसीबत की खबर पहुंचे उस वक्त अगर तू सब्र करे फिर तूने सब्र किया। उस वक्त अगर तू कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तूने, फिर तू सब्र है। अगर 1.5 महीने के बाद 6 महीने के बाद सब्र नहीं आया फिर तो जख्म सही हो, फिर तो आंसू ही खुश्क हो गए। सब्र ऐन मुसीबत के वक्त, ऐन जब मुसीबत आए तो सब्र करने का नाम सब्र है। अंदर हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें। हमने जो अल्लाह से नेमतें ली है वो पैसे जमा करा के नहीं ली माज़अल्लाह, उसने अपने फजल से दी है और जब चाहता है अपने कर्म से वापस भी लेता है। अपनी जिंदगी में हौसला पैदा करें। और एक बात और, सूफिया किराम, औलिया किराम ये फरमाते हैं कि दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। आपको न भी समझ आई तो जुमला बड़ा मजेदार है। दुख इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं, सुख बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं। याद रखना, जिनको दुख कोई नहीं ना होता तो बैतुल्लाह के गुलाब को पकड़ के भी नहीं रोते। जो तड़प रहे होते हैं ना, तड़प रहे होते हैं, सिसकियां ले रहे होते हैं, उनके करीब जाके पूछो बाबा क्या मसला है? तो कहते हैं बेटी ससुराल में दुखी है, बेटा जवान है पर बे औलाद।